صرف 1 منٹ کی نصیحت کرتا ہوں. بچے ہیں نا ایک ایک کر کے. کل کیا نصیحت کی تھی کہ جو چاکلیٹ کے جو اوپر کاغذ ہوتے ہیں اس کو روڈوں پر نہیں پھینکنا چاہیے, گھر میں نہیں پھینکنا چاہیے, ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے. پھر بتایا تھا جھوٹ نہیں بولنا ہے, ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنا ہے, گالی نہیں دینا ہے. کوئی گندی مذاق کرے تو فوراً بتا دو, اور آپ اور ہم بھی کسی سے گندی مذاق نہ کریں, نہ اپنے آپ سے گندی مذاق کریں. کل جب جاتے ہوئے کم از کم 4-5 بچوں نے یہی کہا. اور دوسری آپ کو مزیدار بات بتاؤں, 2-3 باہر ملکوں کے میسج آئے کہ ہمارے بچوں نے بھی عہد کیا ہاتھ اٹھا کر کے ہم بھی عمل کریں گے اس پر ماشاءاللہ. اور بچوں نے کہا ہم ان سے, پھر والدین کا بھی تھوڑا بتا دیا تھا بچوں کو. تو یہاں جاتے جاتے 3-4 بچوں نے کہا ہم نے توبہ کر لی, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کریں گے. ماشاءاللہ آج صرف زیادہ نہیں, 2-3 باتیں بس, زیادہ نہیں. جب کھانا کھانا ہے تو صابن سے ہاتھ دھونے چاہیے. صابن کیوں کہ کسی وقت کہاں ہاتھ لگا, کسی وقت کہاں ہاتھ لگا. پھر جو قربانی کے زمانے میں بچے سب مٹی والے, گوبر والے اور جانور کے ہاتھ جسم پر پھیرے ہوئے اسی ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں, تو اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اور پھر بچے کھیلتے ہیں, مٹی بھی ہے, تو ہاتھ دھو کر پھر وہ ہاتھ پوچھیں گے نہیں. وہ حضرت فرما دیتے براہ راست کھانے پر ہاتھ لگے, تو ہاتھ دھو کر اس کے بعد کھانا کھانا چاہیے. اس کے بعد تھوڑا سا کھانا لینا چاہیے, چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں. وہ ختم کر کے پھر لے لیں, وہ ختم کر کے پھر لے لیں. ابا اماں منع نہیں کریں گے, لیکن یہ تو کل کا ہے انشاءاللہ تعالی. زیادہ پھر وہ وزن برداشت نہیں ہوگا, پھر کل وعدہ بھی بھول جائیں گے. تو لالچ کر کے زیادہ کھانا لینا اور پھر اس کے بعد اس کو آپس میں ملا لینا. اب جب بچ جائے گا تو وہ کھانا جو ہے یا تو کچرا کنڈی میں جائے گا, یا اگر کسی کو دے بھی دیا غریب کو تو وہ کھائے گا تھوڑی وہ کھانا, کوئی وہ آگے پھینک دے گا, آپ کو منع نہیں کرے گا. تو جتنا کھانا چاہیے بس اتنا لینا ہے, بس زیادہ نہیں لینا ہے. پھر اور چاہیے اور لے لیں. لالچ نہیں کرنی ہے کہ میں یہ بھی لوں یہ بھی لوں, اور بسم اللہ کہہ کے کھانا کھانا ہے. اور باقی پھر دسترخوان وغیرہ بعد میں بتاؤں گا, لیکن ایک بات صرف اور بتا دوں کہ جب چاول کھائے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب بیت الخلا ہاتھ دھونے گئے تو چاول جو ہے وہ گریں گے بیت الخلا میں, وہاں سے پیر کو لگیں گے, پیر سے لے کر پھر گٹر میں چلے جائیں گے. اس لیے انگلیاں چاٹنا سنت ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ پہلے یہ درمیان والی انگلی, پھر یہ انگلی سیدھے ہاتھ کی جو سیدھی پہلی انگلی ہے یہ, اس کے بعد انگوٹھا, پھر ان دونوں کی کوئی بھی ترتیب ہو یہ ہے. اور پورا ہاتھ ایسے ڈال کے ایسا کرنا یہ منع ہے. لالچ کرنا بھی منع ہے. جھوٹ کا سمجھایا تھا کہ جھوٹ بولنے سے اتنی بدبو آتی ہے فرشتوں کو کہ وہ رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کا علاج کیا ہے کہ اگر کبھی غلطی سے جھوٹ بول دیا تو جس سے جھوٹ بولا ہے اس کو بتا دیں کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے, تو اس سے انشاءاللہ بچپن سے جو عادت صحیح ہو جاتی ہے نا وہ آگے چل کر بھی صحیح ہوتی ہے. اور بچپن میں گندی عادت ہو گئی تو آگے بھی گندی عادت ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی اللہ والے یا ان کے غلام سے جوڑ دیں اور سچی توبہ کی کسی کو اللہ توفیق دے یا اللہ جذب فرما لے تو نیک بن جاتے ہیں. برتن کو صاف کرنا ہے, میں بھی عہد کرتا ہوں, آپ سب عہد کریں کہ ہم برتن کو بھی صاف کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب اگر ہم زیادہ ڈال دیں گے تو برتن کو کہاں سے صاف کریں گے؟ حضرت والا سے سنا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ برتن جو صاف کرتا ہے نا تو برتن اس کو دعا دیتا ہے مغفرت کی, اللہ سے معافی کی دعا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کا بہت زیادہ ادب کرنا ہے. اگر ماں باپ ڈانٹ دیں تو یہ سمجھو ہمارے لیے دعا ہے, باقی ان کا دل دکھانے سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں. دنیا بھی آخرت بھی دونوں تباہ ہو جاتے ہیں. یہ آدمی نہ سوچے جو لڑکے برے ہوتے ہیں, جیسے ابھی ہمارے دوست نے پڑھا یہ اشعار, گندے بچوں سے ملنا چھوڑ دو. وہ دیکھتے ہیں فلمیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں ماں باپ سے بدتمیزی کرو, اس طرح کرو, کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, لیکن اس چکر میں ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل بچوں نے ٹافی لیتے ہوئے شور نہیں کیا تھا ماشاءاللہ, تو آج بھی شور نہیں کریں گے بچے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب بچوں کو ٹافی دے دیں. اور آج کی مجلس کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بچے نے, آپ کا بچہ عاصم آیا ہے, اور بچے کو یہاں بلاؤ, یہاں سے آ جاؤ, یہاں سے بچے کو جگہ دے دیں. یہاں سے امرت نہیں ہے اس لیے بتا رہا ہوں. ادھر منہ کروں اس طرف. یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو گیا ماشاءاللہ. آج صبح فجر کے بعد ان کے لیے دعا ہوئی تھی ماشاءاللہ. اللہ سب کو, ہم سب کو, مجھے بھی اللہ تعالیٰ اللہ والا حافظ بنائے, اللہ والا عالم بنائے اور اللہ والا بنائے. کیسا اللہ والا بنائے اس سے پوچھو, یہ بھائی جان کا پوتا ہے, اس سے پوچھو, کسی سے پوچھو, ایک ہی جواب دیں گے کہ مجھے اللہ والا بننا ہے.
اور جس کو زیادہ پتا ہے وہ ہمارے گھر کے اندر جن کو زیادہ پتا ہے مجھے حضرت والا بننا ہے. ماشاء اللہ. اللہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکب محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میر صاحب صدیق زمان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ان کے درجات کو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ میں اس طرح دعا کرتا تھا، پھر دل میں کھٹک ہوتی تھی. پھر یہ واز ہے یا کون سا واز ہے، وہاں پھول پور کا واز ہے، اس میں پھر حضرت والا نے اپنے شیخ کے لیے یہی دعائی کی تھی کہ اللہ میرے شیخ کو لمحہ لمحہ ہر گھڑی ہر لمحہ میرے شیخ کا رتبہ جنت میں بڑھا دے. تو اللہ ہمارے حضرت کے بھی دونوں پیاروں کے درجات بلند فرمائے اور اللہ میرے موجودہ شیخ کا رتبہ بڑھا دے. سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے. حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات ان کے فیوز اور برکات سے اللہ مجھ سمیت کسی کو محروم نہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بچیوں کو جو ہے وہ لڑکوں کے قریب نہیں جانا چاہیے. ان کو بچیاں پہلے ہٹ جائیں، سب سے پہلے بچیوں کو ملے گا، لیکن لڑکوں کے ساتھ چپکیں نہیں. وہ ابا کا بھی خیال ہے، اس چیز کا فکر رکھیں کہ بچوں کے ساتھ چپکے نہیں. بیشتی زیور میں لکھا ہے بچپن سے فکر کرو بچہ اور بچی ساتھ نہ کھیلیں، لیکن اس کو کس طریقے سے سمجھانا ہے وہ الگ، جس کو پوچھنا ہے پوچھ لے. یہاں میں مجمع میں نہیں بتا سکتا کیونکہ بچے بھی سن رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون ہے بھائی ٹافی دینے کے لیے؟ کمال میں دیکھو بھرا ہوا ہے، خالی ہے بھائی، کم ہے تو اور لاؤں اور لائیے. اللہ میں مزہ ہے.